ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تبلیغ دین کا حکم فرمایا تو اولاً نیکی کی دعوت خفیہ ہوتی تھی، پوشیدہ طور پر ہوتی تھی، علل اعلان اس کے بعد ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے انفرادی طور پر، کبھی ترغیب ہوتی تھی اجتماعی طور پر، کبھی فضائل سنا کر، کبھی دوزخ سے ڈرا کر، اور کبھی عملی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اجتماعی کوشش بھی ترغیبات کی رہے اور انفرادی کوشش بھی جاری رہنی چاہیے، کیونکہ ہمیں امیر اہل سنت نے سمجھایا ہے کہ 99% کام دعوت اسلامی کا انفرادی کوشش سے ممکن ہے۔ امیر اہل سنت بہتر سمجھتے ہیں نا کہ کون سا کام کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ 99% کام جو ہے انفرادی کوشش سے ممکن ہے۔ اور جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اور بالخصوص میں بھی 12 دینی کاموں کا عرض کروں گا اپنی ان کی تنظیمی اہمیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ کیا، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک کی قسم، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، بھلائی کا رستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا پکارتا ہے، خوش ہو جا، تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے شہر کے اطراف میں جائے وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہم شہر میں یا اطراف میں قافلے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، تقرری کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو ذمہ دار بنانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی ناراض کو منانے کے لیے جا رہے ہیں، اجتماع کی دعوت دینے جا رہے ہیں، بڑی رات کے اجتماع کی دعوت دینے جا رہے ہیں، 12 دینی کاموں کی دعوت اسلامی کی جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بشارت، جنت کی بشارت۔ سبحان اللہ، سنت ہے سفر دین کی تبلیغ کی خاطر، امیر اہل سنت فرماتے سنت ہے سفر دین کی تبلیغ کی خاطر۔ تبلیغ بھی سنت ہے اور تبلیغ کے لیے سفر کرنا بھی سنت ہے۔ میرے نبی نے سفر کیے نا، نیکی کی دعوت کے لیے سفر کیے، تو وہ سفر ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تبلیغ کی خاطر سفر کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ 12 دینی کاموں کی بالخصوص بات کر رہا ہوں، ہم اس کی ترغیبات کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ 12 کے 12 دینی کام ہمارے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور 12 دینی کاموں کی مضبوطی میں میری مضبوطی، میرے شعبے کی مضبوطی، میری سطح کی مضبوطی، میرے گھر کی مضبوطی، گھر میں دینی ماحول بننے کی مضبوطی، کارکردگی کا بہتر ہونا، استقامت پانا، مسلسل کام میں لگے رہنا، اجتماعات کا بڑھنا، لوگوں کا حسن ظن قائم ہونا، علماء کا حسن ظن دعوت اسلامی سے قائم ہونا، کتنی چیزیں انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ نیکی کی دعوت کی ترغیبات کے لیے ہم کیا کیا اچھی نیتیں کریں؟ اللہ کی رضا کی نیت سب سے بہتر ہے، سب سے پہلے ہے۔ پھر اس میں جب کسی کام کی ترغیب دینی ہے
تو سلام اور گرم جوشی سے ملاقات. اب بعض سلام تو کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ میں یوں ہی پکڑا دیا، بھائی آپ ہی ہلا لیں خود ہی، بھائی ہاتھ ملائے تو ذرا یوں کرے نا بھائی، اس کو مزہ ہے ملنے کا. امیر اہل سنت جب کسی سے ملتے ہیں تو ملنے کے بعد اس کو یوں بھی کرتے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیر اہل سنت سے ملنے کے انداز میں اتنا مزہ آیا دوبارہ ملنے کے لیے آتے ہیں. اب آپ کی عمر مبارک آپ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمت طاقت نہیں رہتی، ورنہ اول ہی معاملات ہوتے تو ہم بہت مہربانی کرتے یوں کر لیتے. ارے ذرا تھوڑا یوں کرو نا گرم جوشی سے. نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، بعض کم عمر بھی ہوتے ہیں جن سے ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، ترغیب دینی کسی کام کی، تو اس میں اپنے نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اسمائلنگ فیس، مسکراتا ہوا چہرہ کاش. اور سمجھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو ٹھیک ہے میں قافلے میں سفر کروں گا، انشاءاللہ میں کل سے فجر میں جگانے کا کام کروں گا، میں آپ نے مجھے دعوت دے دی نا میں کورس کروں گا. تو نے دیکھو میں نے کتنا تیر مارا. نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بات کو اس کے دل میں وہ اثر کر دیا اور یہ مان گیا. اپنا کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی ناخوشگوار بات ہوتی ہے، وہ رد کرتا ہے میری دعوت کو یا آگے سے کوئی سنا دیتا ہے، تو عاجزی کا تقاضا کیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے انداز میں خلوص نہیں، اس طرح کی سوچ بنائے نا، نہ کہ ہم اس کو کہیں کہ اس کا دل بڑا سخت ہے، اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، آیتیں سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں، روایتیں سنا رہا ہوں، صحابہ کی باتیں بتا رہا ہوں، مرشد کی باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ قافلے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ہمیں تیار نہیں کرنا آتا، ہمیں کہنا نہیں آتا، ہمارے اخلاص میں کمی ہے جب یہ تیار نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. جو خوش نصیب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بالخصوص ابھی میں 12 دینی کاموں کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، ان کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے. مختصراً عرض کروں گا. اسے خوش اخلاق ہونا چاہیے، سلام میں پہل کرنے والا ہونا چاہیے، گرم جوشی سے ملنے والا ہونا چاہیے، مسکرا کر بات کرنے والا ہونا چاہیے، غصے پر قابو کرنے والا ہونا چاہیے، دوسروں کا غمخوار ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ الکریم جب ہم نیکی کی دعوت ان اوصاف کے ساتھ دیں گے تو ہماری نیکی کی دعوت قبول بھی کی جائے گی. ہمارا لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، معاملے کو بھی سمجھنا چاہیے، اور موقع محل دیکھ کر، فرد دیکھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے. جب ہم کسی کو 12 دینی کاموں میں سے کسی کام کی ترغیب دلائیں تو نیت کیا ہے؟ بہت ساری نیتیں پہلے عرض کی گئیں. ایک نیت یہ ہے اس کی خیر خواہی، اس کو فائدہ پہنچے، اس کا بھلا ہو جائے. پھر مزاج ہمارا سنجیدہ ہونا چاہیے. جو نیکی کی دعوت دے اس کے کاروباری لین دین، ملازمت، قرض، گھر کے معاملات شریعت کے مطابق ہو تو اس کا بھی لوگ اثر لیتے ہیں. اور ضروری علم بھی ہونا چاہیے اور ہمیں باعمل بھی ہونا چاہیے. جب ہم کسی کو ترغیب دلائیں 12 دینی کاموں میں سے کسی کام کی، تو ملاقات کی کچھ احتیاطیں بھی ہوں گی. سوچ سمجھ کر بات کریں، اور اللہ پاک نصیب کرے تو اس کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم کیا تھا، امیر اہل سنت نے لکھا. اور ہمیں علماء نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں ترتیل اور ترسیل تھی. ترتیل اور ترسیل. ترتیل کیا ہے، ترسیل کیا ہے؟ سنیں سمجھیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ترتیل یہ ہے کہ ہر لفظ جدا جدا. ترسیل یہ ہے کہ روانی تھی، اٹکن نہیں تھی. تو اللہ نصیب فرمائے. ملاقات کی، گفتگو کی احتیاطیں، مبالغہ رائے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، کسی جس سے بات کرے اس کو ٹوکنا نہیں، خود اعتمادی سے ملاقات کرنی ہے. اور خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے اپنا ظاہری حلیہ، وضو، یہ بھی ساتھ دیتا ہے خود اعتمادی میں. اور خود اعتمادی ان کو زیادہ حاصل ہوتی مجھے لگتا ہے جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان کی جھجھک ختم ہو جاتی.
ورنہ آپ جھجکتے رہتے، ہیزیٹیٹ ہوتے رہتے. جب گفتگو کریں تو تو کار نہیں، آپ جناب، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے، چیختے ہوئے نہیں، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے اس کی حامی ملائیں. غلط بات کرے تو نہ ملائیں. جب وہ صحیح کہہ رہا ہے تو ہمیں دلجوئی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے حلیے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. 12 دینی کاموں کی ترغیب دلانی ہے ہم نے، مگر اس کا جو بھی حال ہے اس پر ہم نے گفتگو نہیں کرنی. اختلافی بات، سیاسی بات، اس سے بچنا ہے. ڈانٹنا نہیں ہے. اعتراض اگر وہ کرے، تنقید کرے تو صبر کرنا ہے. فضول باتوں سے بچنا ہے. لہجہ نرم رکھنا ہے. اور جس دینی کام کی ہم ترغیب دلا رہے ہیں، 12 میں سے کوئی بھی دینی کام ہے، ترغیب تو ہو گئی، اب اس کا نام، رابطہ نمبر اپنے موبائل میں فیڈ کر لیں، پھر اس سے رابطے میں رہیں. اور ضرورتاً اس کو آپ ترغیبی میسج کرتے رہیں. 12 دینی کاموں کا آپ ایک گروپ بنا لیں، جس کو بھی کسی کام کی ترغیب دلائی اس میں اس کو ایڈ کرتے جائیں. پھر کبھی بھی کسی کام کی ترغیب ہے، سب کو آپ سینڈ کر دیں. براڈ کاسٹ بنا لیں. براڈ کاسٹ کے ذریعے وہ ہر ایک سمجھے گا کہ آپ اس کو ہی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو حوصلہ افزائی ہوگی اس کی. ممکن ہو تو تحفہ دیں. اور تحفہ بہت موٹی موٹی کتابیں نہیں، رسالے یا کاؤنٹر بہت اچھا تحفہ ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس خوشبو ہے تو اس کو لگا دیں، مگر ہر ایک کا مزاج اس خوشبو کے مطابق وہ ضروری نہیں، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو دل جوئی اور کوئی تحفہ حسب توفیق وہ بھی دیں. ملاقات کا دورانیہ بھی مختصر ہونا چاہیے. ملاقات پر اثر ہو، یہ بھی کوشش ہو. تو آئندہ رابطے میں رہیں. اس کا احسان نہیں لینا چاہیے، کیونکہ احسان زبان کو روک دیتا ہے. الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو روک دیتا ہے. سامنے والے کے ذاتی اور گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں، بلکہ وہ کرنا بھی چاہے تو آپ خود ہی معذرت کریے کہ اللہ خیر فرمائے، آپ کے گھر پر سب معاملہ ٹھیک ہو جائے. گھر والی کی بات کرتا ہے یا اور کرو، بس میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. حسب موقع غمخواری، بے تکلفی نہیں بڑھنی چاہیے. ہفتہ وار رسالہ جو ہے یہ ہم اس کو سینڈ کرتے رہیں. بولتا رسالہ بھی ہے اور PDF فارم میں بھی آتا ہے، تو یوں بھی اس سے رابطہ رہے گا. اللہ پاک نصیب فرمائے.